آج خضر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ ابھی زندہ ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اس کو لے کر کے ایک سے ایک لوگوں نے قاعدہ بنا لیا، قاعدہ کلیہ بنا لیا۔ کیا قاعدہ بنایا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ولایت کا جو مقام ہے، ولی کا جو مقام ہوتا ہے، وہ نبی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے مسلمان موجود ہیں، اور دلیل موجود ہے اس کے پاس۔ میں کیا کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ ہر کسی کو دلیل مل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ، ضعیف ہی صحیح، موضوع ہی صحیح۔ کیا دلیل ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، خضر علیہ السلام ولی تھے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، خضر علیہ السلام ولی تھے، اور قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے، اس میں تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ نہیں واقعہ؟ بخاری میں بھی واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر کے پاس بھیجا، جاؤ وہاں جا کر کے اس سے تعلیم حاصل کرو، اور انہوں نے علم حاصل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری باتوں کو انہوں نے مانا نہیں۔ یہاں ایک قاعدہ اور بناتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ ان کی یہ طاقت ہے یا ان کے لیے جائز ہے کہ نبی کی شریعت پر خروج کر جائے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ تھی کہ کسی کو آپ قتل نہیں کر سکتے، بچے کو، لیکن خضر نے کیا کیا؟ بچے کو قتل کر دیا۔ آپ کسی کا کوئی سامان ہے اس کو آپ خراب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن خضر علیہ السلام نے وہ کشتی میں شراک کر دی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی اور آتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ کیا، آپ تو دنیا اور زمین کی بات کرتے ہیں، ہم تو ایسے اوپر آسمان کی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں کیا ہو رہا، چاند میں کیا ہو رہا، آسمان میں کیا ہو رہا، زمین میں کیا ہو رہا، اوپر کیا ہو رہا، سب ہم جان لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں۔ اور وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ خضر علیہ السلام مرے نہیں ہیں میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، ہارون علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، خضر علیہ السلام کیا تھے؟ فرشتہ تھے، انسان تھے۔ اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، خضر علیہ السلام بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور وہ دوسری جگہ کے نبی تھے، اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے نبی ہیں کہ آپ کی رسالت تمام دنیا کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، آپ کی نبوت عام ہے۔ لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، لوط علیہ السلام بھی نبی، وقتاً ایک ہی ساتھ اتنے سارے نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یہ سب نبی ہیں۔ تو اس وقت ہو سکتا تھا، لیکن میرے بھائی اگر نبی بھی نہیں ہے، اگر وہ انسان ہے، عام انسان ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم، یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے بارے میں کوئی اگر سن لے، کوئی بھی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، میرے بارے میں سن لے کہ میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، اور سننے کے بعد اگر مجھ سے ملاقات نہ کرے، میرے اوپر ایمان نہ لائے، تو کیا دخل النار، مسلم شریف کی روایت ہے۔ کیا ہوگا وہ؟ اور مصر کہاں ہے میرے بھائی؟ کتنی دور ہے سعودیہ سے مصر؟ مدینہ سے مصر کتنی دور ہے؟ صحابہ کرام نے مصر کو فتح کیا تھا کہ نہیں؟ عمرو بن عاص نے۔ خضر کا کہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر کا ذکر کیا بخاری شریف میں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن کوئی بات نہیں کہ وہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی عظیم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ضرور بتاتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لوگوں کو اپنا اپنا، یہ نعوذ باللہ من ذالک، لوگ اپنا اپنا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ۔ اور رات بھر میں تو تعجب اس بات پر کرتا ہوں کہ اتنے لوگ اس وقت، ٹیلنٹ والے لوگ اور ریسرچ والے لوگ، اس وقت کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے۔